بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں لینئر الجبرا. یہ ہمارا کورس ہے, انٹروڈکٹری کورس ہے لینئر الجبرا کے بارے میں. آج لیکچر نمبر 8 ہے, لیکچر نمبر 8 ہے. اس سے پہلے 7 لیکچر مکمل کر لیے ہیں. ہمارا بھی پہلا سیگمنٹ چل رہا ہے سسٹمز آف لینئر ایکویشنز کے بارے میں. جب یہ مکمل ہو جائے گا میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن اس سیگمنٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگلے سیگمنٹس کی بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں. یعنی اگلے سیگمنٹس کی کیا چیزیں آئی ہیں. مثال کے طور سے میٹریسز بھی ساتھ ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں. مثال کے طور سے ڈیٹرمنٹس بھی ہم ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں, اور کہیں نہ کہیں ویکٹر اسپیسز کی بھی بات کرتے ہیں. تو یہ وہی چیز ہے. آج کا لیکچر بھی کچھ اسی طریقے کا ہے. پہلے دیکھیں کہ یہ کس جگہ پر ہے, کہاں پر اس کو پلیس کریں گے آج کے لیکچر کو. تو جیسے میں نے بتایا کہ ہمارا پہلا سیگمنٹ چل رہا ہے جس میں سسٹمز آف لینئر ایکویشنز کی بات کرتے ہیں. میں نے بتایا تھا کہ لینئر ایکویشنز آپ کے پاس کہاں سے آتی ہیں. یہ کوئی فزیکل یا اکنامیکل یا کوئی بزنس کا پرابلم ہوتا ہے, اس کو جب فارمولیٹ کرتے ہیں تو لینئر ایکویشنز آتی ہیں. ایکویشنز آ سکتی ہیں, لیکن ہم جو اسٹڈی کر رہے ہیں خالی لینئر ایکویشنز کر رہے ہیں. اور لینئر جو ایک لفظ ہے لینئرس سے نکلا ہے, LINEARIS. یہ ایک لیٹن ورڈ تھا جس کا مطلب تھا پرٹیننگ ٹو لائن. یہ ایک اچھی ڈیفینیشن ڈکشنری کے اندر ہے, اس کو آپ دیکھ لیجئے گا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسٹریٹ لائنز کی بات کر رہے ہیں, بالکل سیدھی لائنز کی بات کر رہے ہیں, صراط مستقیم کی باتیں کر رہے ہیں. ہمارے پاس کیا چیز ہے, سسٹمز آف لینئر ایکویشنز ہیں. ہمارے پاس ایک لینئر ایکویشن نہیں ہے, کئی لینئر ایکویشنز ہیں, اور ایک ہی سیٹ نہیں ہے, بہت سارے سیٹس ہیں. اس کو ہم نے سالو کرنے کا طریقہ کار دیکھا. پچھلے جو لیکچر ہے اس کے اندر ہم نے سیٹ معلوم کیا. کون سا سیٹ؟ سولوشن سیٹ. وی ٹرائی ٹو فائنڈ اے سولوشن سیٹ آف اے سسٹم آف لینئر ایکویشنز. اس میں مختلف طریقہ کار بتائے تھے میں نے آپ کو, جس میں گاس جارڈن کی بات کی تھی, گاسین ایلیمینیشن میتھڈ کی بات کی تھی, اور اسی طریقے سے ایشیلون فارم اور ریڈیوس ایشیلون فارم کی بات کی تھی. یہ ساری کی ساری اگر دیکھا جائے تو پیورلی تھیوری آف میٹریسز ہے, لیکن یہاں پہ ہم اس کو پڑھ رہے ہیں کیونکہ ہم نے ایکویشنز کو سالو کرنی ہے. پچھلے لیکچر میں ہم نے کس چیز پہ فوکس کیا تھا؟ زیادہ تر فوکس کیا تھا کہ ہم کس طرح سے سولوشن سیٹ معلوم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کس طرح سے سولوشن سیٹ معلوم کرتے ہیں. وی ور مور انٹرسٹڈ ان فائنڈنگ دا سولوشن سیٹ آف اے سسٹم آف لینئر ایکویشنز. یہاں پر ہم کس چیز میں انٹرسٹڈ ہوں گے؟ ہم زیادہ تر سولوشن سیٹ کے اندر جو ویکٹرز ہیں اس کے اندر انٹرسٹڈ ہوں گے. لاسٹ ٹائم میں نے بتایا تھا آپ کو کیا چیز, کہ ہمارے پاس پیرامیٹرک فارم کیا تھی, x = p + tv. p + tv. t ہمارے پاس اسکیلر تھا جس کی کوئی ویلیو ہو سکتی ہے, p بھی ایک ویکٹر تھا, اور ہمارے پاس v بھی ایک ویکٹر تھا. ٹھیک ہے, تو اب ہمارے پاس کیا چیز ہے, ہم زیادہ تر انٹرسٹڈ ہیں اس کے اندر. کس کے اندر؟ ویکٹرز کے اندر. اب لینئر انڈیپینڈنس اور لینئر ڈیپینڈنس کی کیا بات ہوتی ہے, یہ آج کا ٹاپک ہے. آج کا ٹاپک کیا ہے ہمارے پاس؟ ہم دیکھیں گے کب ہمارے پاس ویریبلز یا ویکٹرز یا کالم ویکٹرز یا رو ویکٹرز کس وقت ڈیپینڈنٹ ہے یا لینئرلی ڈیپینڈنٹ ہے, اور کس وقت یہ لینئرلی انڈیپینڈنٹ ہے. انڈیپینڈنس کیا مراد ہوتی ہے آپ کی؟ دیکھیں ایسا ہوتا ہے نا, کافی عرصے تک آپ گھر پہ ہوتے ہیں, آپ کے جو پیرنٹس ہیں, آپ کے فادر ہیں, آپ کی کفالت کرتے ہیں, میٹرک کراتے ہیں, FA کراتے ہیں, BA کراتے ہیں, MA کراتے ہیں, اور اس کے بعد پھر آپ جاب کر لیتے ہیں. جاب کرتے ہیں تو آپ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل اسی طرح سے ڈیپینڈنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ساری ایکٹیویٹی کسی اور کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہے. تو یو آر ڈیپینڈنٹ آن somebody else and somebody else is independent. تو یہی چیزیں یہاں پر بھی ہم ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں گے. یہ چیزیں آپ نے ڈفرینشیل ایکویشنز میں بھی پڑھی ہوں گی اور کسی اور الجبرا میں بھی پڑھی ہوگی, لیکن یہاں پر ہم ویکٹرز کے پرسپیکٹو میں, سسٹم آف لینئر ایکویشنز کے پرسپیکٹو میں, یا ڈٹرمنٹ کہیں پہ استعمال کریں گے, ان پرسپیکٹو میں ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے. یعنی کہ یہ جو ہمارے پاس لینئر الجبرا آ رہا ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں دیکھنے کی کوشش کریں گے. تو اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ڈیفینیشن سے کہ لینئر ڈیپینڈنس یا لینئر انڈیپینڈنس سے کیا مراد ہے. ہم ایک ایکویشن لے لیتے ہیں ویسے, y = x². ٹھیک ہے, y = x². میں نے بات کی ہے, x بات نہیں کی, y = x². یہ کیا چیز ہے آپ کے پاس؟ یہ ایک پیرابولا کی ایکویشن ہے, آپ کو پتا ہے, جس سے کیا کریں گے آپ x کی ویلیو آپ کچھ بھی دیتے جائیں گے, آپ کے پاس y کی ویلیو آئے گی. تو x از انڈیپینڈنٹ ویریبل اینڈ y از ڈیپینڈنٹ ویریبل. یہ کرتے ہیں نا ہم لوگ نارملی کسی بھی میتھمیٹکس میں, ایک ڈیپینڈنٹ اور ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل.
انڈیپینڈنٹ ویریبل وہ ہوتا ہے کہ جس کو آپ کو چینج کرنے سے دوسرے کی ویلیوز چینج ہوتی جائے. تو y از ڈیپینڈنگ آن x ان دی کیس آف y از اکول ٹو ایکس اسکوائر. اگر آپ کے پاس فرض کیا لکھا ہوا ہو 2x پلس 3y از اکول ٹو 4, 2x پلس 3y از اکول ٹو 4, یہ کیا چیز ہے آپ کے پاس؟ یہ ایک اسٹریٹ لائن ہے, ٹھیک ہے, جس کے اندر x کے کوفیشنٹ 2 ہے, y کے کوفیشنٹ 3 ہے اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ 4 ہے. 2x پلس 3y از اکول ٹو 4. اس کو ہم لکھ سکتے ہیں 3y از اکول ٹو 4 مائنس 2x, لکھ سکتے ہیں نا کیا؟ 3y از اکول ٹو 4 مائنس 2x. اب y جو ہے آپ کا کیا ہو گیا؟ x پہ ڈیپینڈنٹ ہو گیا. لیکن اگر آپ کے پاس اس طرح سے ہے کہ 2x پلس 3y از اکول ٹو 0, 2x پلس 3y از اکول ٹو 0, تو آپ کیسے لکھ سکتے ہیں؟ y از اکول ٹو, رائٹ ہینڈ سائڈ پہ لے جائیں نا, 2x پلس 3y از اکول ٹو 0, تو y از اکول ٹو مائنس 2x بائی 3. اب آپ کے پاس کیا چیز ہے؟ x کی ویلیو رکھتے جائیں گے, y کی ویلیو آتی جائیں گی. اب ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا لینئرلی ڈیپینڈنٹ ہے یا انڈیپینڈنٹ ہے؟ یہی چیز ہے, یہی سارا جھگڑا ہے جو آج ہم طے کرنے کی کوشش کریں گے. کس وقت ہم اس کو کہیں گے کہ لینئرلی ڈیپینڈنٹ ہے, کس وقت ہم یہ کہیں گے لینئرلی ڈیپینڈنٹ ہے, اینڈ سو آن سو فورتھ. تو پہلے آتے ہیں جناب اپنی ایک ڈیفینیشن کے اوپر. ہمیشہ رول آف دی گیم ڈیفائن کرنا چاہیے اسٹارٹ کرنے سے پہلے. کوئی بھی کام شروع کریں تو پہلی چیز ساری چیزیں کلیئر ہونی چاہیے. جب اگر آپ کے پاس کار ہے, کار پہ جا رہے ہوں, تو آپ سب سے پہلے رول آف دی گیم ڈیفائن کر لیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. فرض کریں آپ موٹر وے پہ جانا چاہتے ہیں, تو موٹر وے میں جانے کے لیے آپ کے پاس گاڑی بڑی اچھی ہونی چاہیے, اس کے اندر پیٹرول کافی ہونا چاہیے, اس کے اندر ٹائر کے اندر ہوا پوری ہونی چاہیے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو پہلے دیکھنی چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ آپ اس کے بغیر چلے گئے تو یہ ہو سکتا ہے کہیں بیچ میں گاڑی رکی کھڑی ہوئی ہوگی, یہ ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ ٹائر پنچر ہو جائے. تو یہ چیزیں ساری چیک کرنی چاہیے. اسی طرح سے ہمارے پاس یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی چیز سٹارٹ کرتے ہیں تو پہلے ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ ہمارا رول ہے, یہ ہمارے رولس ہیں, اور اس کو ہم اس طرح سے فالو کریں گے, ہم اس کو ڈیفائن کریں گے. تو یہاں پہ دیکھیں انڈیپینڈنس کے لیے میں نے بیچ میں آئی این کو بریکٹ میں رکھ دیا ہے. کیوں رکھا ہے میں نے؟ اس لیے رکھا ہے کہ لینئر ڈیپینڈنس کی بھی ڈیفینیشن ہو سکتی ہے اور وہ لینئر انڈیپینڈنس کی بھی ڈیفینیشن ہو سکتی ہے, کیونکہ یہ دونوں بالکل ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جب لینئر ڈیپینڈنس کی بات کریں گے تو لینئر انڈیپینڈنس کی بھی بات کریں گے, لینئر انڈیپینڈنس کی بات کریں گے تو لینئر ڈیپینڈنس کی بھی بات کریں گے. یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں, ساتھ ساتھ چلیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پہلے لینئر انڈیپینڈنس پڑھ لیں پھر لینئر ڈیپینڈنس پڑھ لیں. نو, دے ول گو ہینڈ ان ہینڈ ٹوگیدر. تو جناب اس کی ڈیفینیشن آپ کے پاس آپ کی اسکرین پہ آئے گی. اس ڈیفینیشن کو ذرا غور سے دیکھ لیجئے اور اس کے بعد پھر کچھ ایگزامپلس وغیرہ کرنے کی کوشش کریں گے. میں نے جیسے بتایا کہ یہاں پر ہم کیا کریں گے, زیادہ تر انٹرسٹڈ ہوں گے ہم جو سولوشن سیٹس کے اندر آپ کے پاس جو ایکویشنس آتی ہیں نا سولوشن سیٹس کے اندر, وہاں پہ جو آپ کے پاس ویکٹرز آتے ہیں اس کے اندر ہم زیادہ انٹرسٹڈ ہوں گے اور سولوشن کے اندر زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہوں گے آج کے لیکچر کے لیے. دیکھیے یہ جو ڈیفینیشن ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں. این انڈیکس سیٹ آف ویکٹرز V1, V2 and so on Vp in Rn is said to be linearly independent if the vector equation x1 V1 plus x2 V2 and so on so forth xp Vp is equal to 0 has only trivial solution. Next, the set V1, V2 up to Vp is said to be linearly dependent if there exist weights C1, C2 up to Cp not all zero such that C1 V1 plus C2 V2 and so on so forth Cp Vp is equal to 0. I read it once again. An index set of vectors V1, V2, Vp in Rn is said to be linearly independent if the vector equation x1 V1 plus x2 V2 plus so on so forth plus xp Vp is equal to 0 has only the trivial solution. The set V1, V2, Vp is said to be linearly dependent if there exists C1, C2, Cp not all zero such that C1 V1 plus C2 V2 and so on so forth Cp Vp is equal to 0. Now this equation 2 is called a linear dependence relation among
V1, V2 and so on up to Vp when the weights are not all zeros. تو جناب آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس ایک سیٹ آف ویکٹرز دیا ہوا ہے. کیا کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ کس وقت وہ انڈیپینڈنٹ ہوں گے اور کس وقت وہ ڈیپینڈنٹ ہوں گے. ڈیپینڈنٹ کی کیا کنڈیشن تھی کہ C1 V1 پلس C2 V2 اینڈ سو آن سو فورتھ پلس CP VP از اکول ٹو 0 جس میں آل CIs آر ناٹ زیرو, اس میں سے کوئی نہ کوئی زیرو نہیں ہوگا. اگر سارے کے سارے زیرو ہو جائیں گے تو آپ کے پاس کیا ہوگا, ایک ٹریویل سولوشن آ جائے گا. وہ تو آبویس سی بات ہے, لیکن کچھ ان میں سے زیرو نہیں ہونے چاہیے. تو آج کا جو لیکچر ہے میں نے جیسے بتایا کہ زیادہ تر کانسیپٹ کے اوپر بیس کرے گا. اس کے اندر زیادہ تر ڈیفینیشنس ہیں, زیادہ تر کانسیپٹس ہیں, ان کو فالو کرنے کی کوشش کیجیے گا اور ذرا غور سے کلیریفائی کر لیجیے گا. یہ جو چیزیں نا لینئر انڈیپینڈنس یا لینئر ڈیپینڈنس, یہ کافی کنفیوژن مچاتا ہے. ایک دفعہ کلیئر ہو جائے پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. پتہ ہے کہ جی یہ انڈیپینڈنٹ ہے, یہ جو ہے یہ ڈیپینڈنٹ ہے, دین دیٹس ویری سمپل اینڈ اسٹریٹ فارورڈ. یہ جو ہم نے آپ کو بھی ڈیفینیشن دکھائی تھی, امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی, کانسیپٹ کلیئر ہو گئے ہوں گے اور اس میں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کس وقت لینئر انڈیپینڈنس اور کس وقت لینئر ڈیپینڈنس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں اگر آپ کو کلیئر ہو گئی ہیں تو ہم آگے چلتے ہیں, ایک ایگزامپل لیتے ہیں اور اس ایگزامپل کی مدد سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ آپ کو چیزیں کلیئر ہو جائیں. یہ ایگزامپل ہے ہمارے پاس, اس میں 3 ویکٹرز دیے ہوئے V1 V2 V3. ہم دیکھیں گے کہ یہ لینئرلی ڈیپینڈنٹ ہے یا انڈیپینڈنٹ ہے. یہ طریقہ کار ہے, آپ کی اسکرین پہ آئے گا, اس کو دیکھیں اور ساتھ ساتھ کرنے کی کوشش کریں. ہم ذرا سلو جائیں گے آپ کے ساتھ تاکہ اس کو آپ سالو کر لیں. اگر سالو نہیں کریں گے, طریقہ کار وہی ہے, ہر وقت آپ اسی کو استعمال کرتے ہیں, تو کہیں زیادہ اوور کانفیڈنٹ نہ ہو جائیے گا. اس کو سالو کیجیے گا اور ساتھ ساتھ کیجیے گا. یہ جو ہماری ایگزامپل ہے اس میں ویکٹر V1 کیا ہے, V1 is 1 2 3, the vector V2 is 4 5 6, V3 is 2 1 0. We have to find the set V1 V2 V3 whether it is linearly independent or not. In the second part of this example we have to find, if possible, we have to find the linear dependence relation among V1 V2 V3. تو پہلے تو ہم کرتے ہیں solution number 1 where we must find if there is a non-trivial solution of the equation 1 above. وہ ہمارے پاس, ہم اس کو دیکھیں گے, چیک کریں گے کہ یہ ہمارے پاس جو ایکویشن ہے اس کا سولوشن ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا, نان ٹریول سولوشن. وہ کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے ہم رو آپریشن استعمال کریں گے کس کے اوپر, ایسوسیٹڈ آگمنٹڈ میٹرکس. وہ کیا ہوگی آپ کے پاس, وہ ہوگی 1 4 2 0 2 5 1 0 3 6 0 0. یہ آپ کے پاس کیا آ گئی, یہ آگمنٹڈ میٹرکس آ گئی. اس آگمنٹڈ میٹرکس کو ہم ٹرانسفارم کریں گے ٹو فرسٹ آف آل ایشیلون فارم اینڈ دین ٹو دی ریڈیوس ایشیلون فارم. تو اس کے اندر اگر 2 آپریشن کریں, فرسٹ رو کو آپ -2 سے ملٹیپلائی کر کے سیکنڈ رو میں ایڈ کر دیں, اور اس کے بعد -3 سے ملٹیپلائی کر کے تھرڈ رو میں ایڈ کر دیں, تو آپ کے پاس کیا آ جائے گی, ایک ایکویلنٹ میٹرکس آ جائے گی. دیٹ ول بی اکول ٹو 1 4 2 0 0 -3 -3 0 0 0 0 0. تو یہ آپ کے پاس کیا آ گئی, ایک ایشیلون فارم میں میٹرکس آ گئی. Now we can see from this echelon form of the matrix that x1 and x2 are basic variables and x3 is free. Now each non-zero value of x3 will give you a non-trivial solution. Hence we can say that V1, V2, V3 are linearly dependent and not linearly independent. So these vectors V1, V2, V3 they are linearly dependent. تو یہ پہلا پارٹ تو مکمل ہو گیا. کیسے کیا ہم نے, اس کو دیکھ لیں. آگمنٹڈ میٹرکس لکھی, اس کے بعد ہم نے اس کا ایک ایشیلون فارم معلوم کیا, اور وہاں سے ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمارے پاس x3 جو ہے ویریبل ہے وہ فری ویریبل ہے, تو اس لیے اس کا جو سولوشن نان ٹریویل ایگزسٹ کرے گا. تو V1, V2, V3 جو ہے وہ لینئرلی ڈیپینڈنٹ ہو گئے, دے آر ناٹ لینئرلی انڈیپینڈنٹ. فار دا سیکنڈ پارٹ, ٹو فائنڈ اے لینئر dependence relation among V1, V2, V3, we will follow the same procedure, that is ہم نے کیا کرنا ہے, اب ریڈیوس ایشیلون فارم میں اس کو ٹرانسفارم کرنا ہے, اور ہمارے پاس نئی جو آگمنٹڈ میٹرکس آئی وہ اس طرح سے ہوگی.
that is 1 0 minus 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0. From here we get that x1 minus 2x3 is equal to 0, x2 plus x3 is equal to 0. Now let us presume that x3 is free. Therefore x1 is equal to 2x3 and x2 is equal to minus x3. Now we can take any value of x3. Suppose we take x3 is equal to 5. When x3 is equal to 5, x1 is equal to 10 and x2 is equal to minus 5. تو ہمارے پاس جو ریلیشن آیا وہ کیا آیا 10v1 minus 5v2. ہمارے پاس جو ریلیشن آیا وہ 10v1 minus 5v2 plus 5v3 is equal to 0. اب آپ چاہیں تو اس کو 5 سے ڈیوائڈ کر لیں تو آپ کے پاس آ جائے گا 2v1 minus v2 plus v3 is equal to 0. So this is one of many possible linear dependence relation among v1, v2, v3. تو یہ جناب ہم نے ایک ایگزامپل لی تھی پہلی ایگزامپل نمبر 1 اور اس کو ہم نے سالو کیا تھا. سالو کس چیز کے لیے کیا تھا؟ ہم نے چیک کیا تھا کہ یہ جو ہمارے پاس 3 ویکٹرز تھے یہ 3 ویکٹرز لینئرلی ڈیپینڈنٹ ہیں یا 3 ویکٹرز جو ہیں لینئرلی انڈیپینڈنٹ ہیں. اس کو ہم نے چیک کیا. چیک کرنے کے بعد پھر ہم نے ڈیپینڈنس ریلیشن معلوم کیا اور ڈیپینڈنس ریلیشن جو ہمارے پاس کچھ اس طرح سے آیا تھا 2v1 minus v2 plus v3 is equal to 0 something like that. تو وہ ہمارے پاس جواب آ گیا. یہ ابھی چھوٹی سی ایگزامپل تھی, بڑی سمپل سی ایگزامپل تھی جو ہم نے سالو کی. اسی طریقے کی اور بھی ایگزامپلس آپ لے کے اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں اور چیک کریں کہ کوئی بھی آپ کے پاس سیٹ آف ویکٹرز ہیں تو کس کنڈیشن میں وہ ڈیپینڈنٹ ہوگا اور کس کنڈیشن میں انڈیپینڈنٹ ہوگا اور وہی فارمولا لگائیں. جب میں ڈیپینڈنسی کی اور انڈیپینڈنسی کی بات کر رہا ہوں تو یہ پریزیوم کر رہا ہوں کہ یہ لینئر ڈیپینڈنٹ یا لینئرلی انڈیپینڈنٹ کی بات کر رہا ہوں. یہ ہمارے پاس کچھ چیزیں آئیں, اس کے بعد کچھ اور کرتے ہیں. آگے کیا کرتے ہیں؟ کچھ اور ڈیفائن کرتے ہیں. اب لینئر انڈیپینڈنس آف میٹرکس کالمز. ایک میٹرکس آپ کے پاس دی ہوئی ہے نا, کوئی بھی ایک میٹرکس ہوگی, اس کے کچھ کالمز ہوں گے 4 5 6 7 10 12 15 16. اس کو دیکھیں کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لینئرلی انڈیپینڈنٹ ہے یا نہیں ہے. تو یہ چیز ہمارے پاس یہاں پر آئے گا اور یہی اب ہم ٹاپک آگے دیکھیں گے. میں لاسٹ ٹائم جب آپ سے بات کر رہا تھا تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں آپ کے لیے نیٹ پہ اویلیبل ہیں. آپ ذرا سرچ کریں, یاہو پہ جائیں یا کسی اور جگہ پہ جائیں تو آپ کو اس کی بڑی اچھی چیزیں مل جائیں گی. میں نے آپ کو میٹ لیب اور میپل کی تو بتایا تھا کہ یہ 2 اچھے سافٹ ویئر ہیں. ابھی کچھ دیر کے بعد کچھ اور اچھے سافٹ ویئر بتاؤں گا جو کہ اویلیبل ہیں. لیکن یہ سارے کے سارے چیزیں لوگوں نے کام کیا ہوا ہے. آپ بھی جب چلے جائیں کچھ 7 سیمسٹر میں 6 سیمسٹر میں تو بہت سارے اس طرح کے پروگرام لکھیے گا خود, تاکہ آپ کمپلیٹلی لینئر الجبرا کو استعمال کر سکیں ود دی ہیلپ آف یور اون پروگرام. تو دیکھتے ہیں جناب یہ ڈیفینیشن کیا ہے, آپ کی اسکرین پر اب آئے گی. سپوز دیٹ وی بگن ود میٹرکس A is equal to A1 A2 AN. Instead of a set of vectors, the matrix equation AX is equal to 0 can be written as x1 A1 plus x2 A2 and plus so on so forth plus xn AN is equal to 0. Now each linear dependence relation among the columns of A corresponds to a non-trivial solution of AX is equal to 0. اس کو میں دوبارہ پڑھتا ہوں پھر دیکھیں. Each linear dependence relation among the columns of A corresponds to a non-trivial solution of AX is equal to 0. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس ایک خاص اہم ڈیفینیشن آ گئی ہے. جی آپ نے یہ ڈیفینیشن دیکھی, یہ ایک اہم ڈیفینیشن تھی. اس کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ سا ایک نوٹ ہے, امپورٹنٹ فیکٹ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اس کو بھی یاد کرنا ہے. جی بہت ساری چیزیں آپ کو یاد کرنے کے لیے ہو گئی ہیں, لکھتے جائیں کسی وقت. یہ اگر آپ کے ہاتھ میں وہ کاؤنٹر ہے تو اس کو دیکھتے جائیں کیا کیا چیزیں یاد کرنی ہے اور ان نمبرز کو فالو کریں. یہ بھی ایک لینئر الجبرا کی ایکسرسائز ہے. تو یہ امپورٹنٹ فیکٹ پڑھ لیتے ہیں. کیا ہے؟ دی کالمز آف اے میٹرکس اے, ٹھیک ہے نا, آپ کے پاس کیا ایک میٹرکس دی ہوئی ہے. دی کالم آف اے میٹرکس اے, اس کے جتنے بھی کالمز ہیں, آر لینئرلی انڈیپینڈنٹ.
اب یہ سارے کالمس ہیں، یہ لینئرلی انڈیپینڈنٹ ہیں، الگ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. کب؟ if and only if the equation ax is equal to 0 has only the trivial solution. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ نے کیا کرنا ہے، بہت امپورٹنٹ فیکٹ ہے، بڑی سمپل سی بات ہے کہ اگر آپ کے پاس کالمز ہیں کسی بھی میٹرکس کے، دے ول بی لینئرلی انڈیپینڈنٹ اگر آپ جو ax is equal to 0 کے پاس صرف اور صرف ٹریویل سولوشن ہے. ونس اگین، اگر ax is equal to 0 ہے آپ کے پاس تو A جو میٹرکس ہوگی اس کے کالم اس وقت لینئرلی انڈیپینڈنٹ ہوں گے جس وقت کے سارے سولوشن آپ معلوم کریں اور وہ ٹریویل سولوشن آئے. اف یو آر ناٹ ایبل ٹو فائنڈ اے نان ٹریویل سولوشن تو سمجھ لیں کہ وہ لینئرلی انڈیپینڈنٹ ہے. ٹھیک ہے، بڑی آسان سی چیز ہے، بڑی اہم چیز آپ کو پتہ چل گئی. تو آپ کیا کریں گے، جب بھی آپ نے چیک کرنا ہو کسی بھی میٹرکس کے کالمس کا ڈیپینڈنسی یا انڈیپینڈنسی، آپ دیکھیں کہ وہ اس کا سولوشن جو ہے وہ کون سا ہے. اگر ٹریویل ہے تو ویری نائس، اگر ٹریویل نہیں ہے تو پھر اس کے بعد دے آر لینئرلی ڈیپینڈنٹ. یہ آپ نے دیکھا یہ میتھمیٹکس کی خوبصورتی ہے کہ جو چیز آپ پڑھتے ہیں وہ جان نہیں چھوڑتی ہے. لاسٹ لیکچر میں آپ نے ٹریویل سولوشن کی بات کی تھی، ہوموجینس ایکویشن کی بات کی تھی، وہ یہاں پہ بھی اپلائی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کسی وقت سمجھیں کہ میتھمیٹکس میں کوئی چیز آپ چھوڑ دیں تو ایسی بات نہیں ہوگی، وہ آگے فوراً جا کے پکڑ لے گا. آپ نے چوائس میں شاید انٹیگریشن چھوڑی تھی نا FSC کے اندر، وہ جان پہ آ گئی جس وقت آپ کو ڈفرینشیل ایکویشن کرنی پڑی. تو اس لیے میتھمیٹکس میں کوئی چیز چھوڑنے والی نہیں ہوتی ہے. جتنے بھی آپ لیسن پڑھ رہے ہیں یہ ہر ایک لیسن بہت اہم ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. کسی وقت مس ہو جائے تو رات لگائیں، ٹائم لگائیں، فوراً کمپلیٹ کریں کیونکہ نیکسٹ اس میں فوراً اس کی اپلیکیشن آ جاتی ہے. یہ ہمارے پاس جو ابھی ہم نے بتایا کہ ax = 0 وہی چیز ہے جو لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈسکس کی تھی، آپ کو ٹریویل سولوشن یا نان ٹریویل سولوشن کی بات کی تھی. یہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس ax = 0 کا سولوشن ٹریویل ہے یا نان ٹریویل ہے. اگر نان ٹریویل ہے تو ٹھیک ہے ڈیپینڈنٹ، اور اگر ٹریویل ہے تو انڈیپینڈنٹ. سمپل سی بات ہے. آگے چلتے ہیں جناب، آگے کوئی ایگزامپل کرنے کی کوشش کریں. یہ ایک ایگزامپل ہے ہمارے پاس a = 0 1 4 1 2 -1 5 8 0. یہ جو ہمارے پاس ہے میٹرکس دی ہوئی ہے a = 0 1 4 1 2 -1 5 8 0. کرنا کیا ہے اس کو، یہ ہمارے پاس ہم نے پھر اس کو چیک کرنا ہے کہ یہ لینئرلی انڈیپینڈنٹ ہے یا نہیں ہے. یعنی کہ اس میٹرکس کے جو کالمز ہیں وہ دیکھیں کہ لینئرلی انڈیپینڈنٹ ہے یا نہیں ہے. اس کو چیک کریں. پوری ایگزامپل اب آپ کے پاس آتی ہے، آپ کی اسکرین پہ آئے گی. اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور پھر کرنے کی کوشش کریں. ہم بھی کرتے ہیں آپ کے ساتھ. دیکھیں کہ آپ نے بھی یہی سوچا تھا یا آپ نے بھی یہی کرنے کا پروگرام بنایا تھا. لیٹس ٹرائی ٹو فائنڈ اٹ آؤٹ. جی، وی ہیو ٹو فائنڈ ویدر دا کالمز آف دس میٹرکس A آر لینئرلی انڈیپینڈنٹ اور ناٹ. سب سے پہلے کیا کرنا ہے، ہم نے ax = 0 کو اسٹڈی کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ اس کے جو سولوشن ہے وہ کون سے ہیں، ٹریویل ہے یا نان ٹریویل. تو پہلے جناب آگمنٹڈ میٹرکس لکھیں فوراً. وہ آئے گی آپ کے پاس 0 1 4 0 1 2 -1 0 5 8 0 0. اب کیا کریں، اس کو پہلی چیز یہ کر لیں کہ فرسٹ اور سیکنڈ رو آپس میں انٹرچینج کر لیں. تو آپ کے پاس ایکولنٹ میٹرکس آ گئی 1 2 -1 0 0 1 4 0 5 8 0 0. یہ جناب پہلی آپریشن کر لی آپ نے. پہلی پوزیشن میں پیوٹ پوزیشن میں آپ 1 لے آئے. اب یہ 5 کو 0 کرنا ہے تو پہلی رو کو آپ کیا کریں، -5 سے ملٹیپلائی کریں اور تھرڈ رو کے اندر ایڈ کر دیں. تو دیٹ ول بی اکول ٹو 1 2 -1 0 0 1 4 0 0 -2 5 0. تو آپ کے پاس کیا آ گیا، پہلی جو لیڈنگ انٹری تھی فرسٹ رو میں 1 آ گئی، اس کے نیچے اس کالم کے اندر سارے 0 ہو گئے. اب آپ سیکنڈ رو کو لیں گے. سیکنڈ رو میں جو فرسٹ نان زیرو ایلیمنٹ ہے 1 ہے. یہ آپ کی خوش قسمتی ہے. اس کے بعد ایسا کریں کہ سیکنڈ رو کو آپ 2 سے ملٹیپلائی کر کے تھرڈ میں ایڈ کر دیں تاکہ آپ کے پاس 1 کے نیچے 0 آ جائے. ایسے کیا آپ نے جی. 2 سے جب ملٹیپلائی کریں گے سیکنڈ رو کو تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا 2 8 0. اس کے اندر ایڈ کریں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا 0 0 13 0. جناب میں دوبارہ سے ایکویشن دوبارہ سے جو میٹرکس ہے یہ میں بتاتا ہوں آپ کو. وہ کیا آتی ہے، فائنل میٹرکس ول بی 1 2 -1 0 0 1 4 0 0 0
13 0, 0 0 13 0. اب ہمارے پاس یہاں سے کیا کلیئر ہو گیا؟ Now we know very much here. At this point it is clear that there are 3 basic variables and no free variable, کیونکہ لاسٹ رو آپ کے پاس 0 نہیں ہوئی ہے. So the equation x is equal to 0. So the equation ax is equal to 0 has only the trivial solution, and the columns of A are linearly independent. یہ جو آپ نے ایگزامپل 2 دیکھی، اس کے اندر ہم نے کیا کیا تھا؟ ہم نے میٹرکس جو دی ہوئی ہے اس کی کالمس لی اور اس کو ہم نے چیک کیا کہ یہ لینئرلی انڈیپینڈنٹ ہے یا نہیں ہے، اور ہم نے وہی کنڈیشن لگا کے دیکھی کہ اے ایکس از اکول ٹو 0 اگر آپ کے پاس ٹریول سولوشن اس کا ہے تو پھر تو یہ انڈیپینڈنٹ ہوگی، ورنہ نہیں. تو اس کیس میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس کوئی فری ویریبل نہیں آیا تھا. ٹھیک ہے نا؟ دیٹس ہاؤ وی اینڈیڈ اپ ود دی آنسر. اب آج کے ڈسکشن کے اندر زیادہ تر جیسے میں نے بتایا کہ کچھ ڈیفینیشنس ہیں، کچھ تھیورمس ہیں، اور ان کے تھیورم اور ایگزامپلس کافی سارے تھیورمس ہیں. کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ ان کے پروف بھی آپ کو بتائیں گے. لیکن ابھی تھیورم کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک چیزیں فیکٹس ہیں، یہ ٹیسٹڈ ہیں، یہ پروون ہیں، اور اس کو ہم اپلائی کر سکتے ہیں سیفلی. تو اب دیکھتے ہیں ہمارے پاس فردر کیا ہے. ہم بات کرتے ہیں ابھی ہمارے پاس یہ جو میٹرکس تھی بڑی سادہ سی تھی، جس کے اندر صرف 3 کالمس تھے. بڑی میٹرکس اگر آپ کے پاس ہو جس کے اندر 100 روز 100 کالمس ہیں تو اس کو ہینڈل کیسے کریں گے؟ تو اسٹارٹ کرتے ہیں کہ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس 1 اور 2 ویکٹرز ہوں تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کس وقت لینئرلی انڈیپینڈنٹ یا ڈیپینڈنٹ ہوں گے، اور اس کے بعد اگر 2 سے زیادہ آپ کے پاس ویکٹرز ہوں تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا. تو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے سیٹس آف 1 اور 2 ویکٹرز. اگر آپ کے پاس صرف 2 ویکٹرز دیے ہوئے ہوں یا ایک ویکٹر دیا ہوا ہے تو کیسے بتائیں گے کہ لینئرلی انڈیپینڈنٹ ہے یا ڈیپینڈنٹ ہے؟ ایک کے لیے تو بڑا آسان سا ٹریویل سے کیس ہے. اس کے اندر آپ دیکھ لیں کہ کیا کنڈیشن ہوتی ہے آپ کے پاس C1 X1 is equal to 0. تو اس میں کیا ہوگا آپ کے پاس؟ یا تو C1 0 ہونا چاہیے یا X1 0 ہونا چاہیے. اسی طرح سے 2 اگر آپ کے پاس ویکٹرز دیے ہوئے ہوں تو آپ اس کو کیسے ہینڈل کریں گے اور اس کو کیسے پروسیس کریں گے؟ یہ ہمارے پاس اب ڈیفینیشن ہے آپ کے پاس، آپ دیکھ لیں جو آپ کے اسکرین پر لکھی ہوئی اب آئے گی. A set containing only one vector, say V, is linearly independent if and only if V is not the zero vector. This is because the vector equation x1v is equal to 0 has only the trivial solution when V is not 0. The zero vector is linearly dependent because x10 is equal to 0 has many non-trivial solutions. ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں اس کو. A set containing only one vector, say V, is linearly independent if and only if V is not the zero vector. This is because the vector equation x1v is equal to 0 has only the trivial solution when V is not 0. The zero vector is linearly dependent because x10 is equal to 0 has many non-trivial solutions. تو یہ جو ہم نے ابھی آپ کو بتایا سیٹس آف 1 اور 2 ویکٹرز کے بارے میں جس میں 1 یا 2 ویکٹرز ہیں، تو اسی کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے. وہ ایگزامپل لیتے ہیں اور اس کو ہم سالو کرتے ہیں. یہ اس ایگزامپلس کے 2 کمپوننٹ ہیں، یعنی 2 پارٹس ہیں. پہلے پارٹ میں دیا ہوا ہے V1 is equal to 3 1 and V2 is equal to 6 2. 2 ڈائمینشن میں 2 ویکٹرز دیے ہوئے ہیں. دوسرے کیس میں ہمارے پاس 3 and 2 and V2 is equal to 6 2. یہ 2 آپ کے پاس کوشچنس ہیں اور دونوں کے اندر 2 ویکٹرز ہیں اور دونوں ویکٹرز جو ہیں 2 ڈائمینشنس کے اندر ہیں. اس کو کیسے سالو کریں گے؟ اس کو وہی طریقہ کار ہے کہ C1 V1 plus C2 V2 is equal to 0 کر کے دیکھیں، کمپیئر کریں، وہاں سے C1 C2 کی ویلیو معلوم کریں اور آپ دیکھیں گے یہاں سے آپ کو جواب مل جائے گا. بڑا آسان سا ٹریویل سا کیس ہے. اس کو انالائز کر لیں، دیکھ لیں، اگر سمجھ میں نہیں آیا تو نوٹس کو کنسلٹ کر لیں. ٹھیک ہے، مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود دیکھ لیں. لیکن اس کے اندر ایک چیز یہاں سے نظر آئے گی کہ آپ دیکھیں کہ V1 is equal to 3 1 تو V2 is equal to 6 2. ٹھیک ہے نا؟ V1 is equal to 3 1 اور V2 is equal to 6 2. تو یعنی کہ یہ جو V2 ہے is a multiple of V1 یا V2 is equal to آپ لکھ سکتے ہیں 2 times V1.
یہ دیکھ لیں بڑی آسان سی بات ہو گئی کہ اگر آپ کے پاس ایک ویکٹر دیا ہوا ہے اور دوسرا ویکٹر اس کا ملٹیپل ہے تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ لینئرلی ڈیپینڈنٹ ہے. صحیح بات ہے نا کہ اگر آپ کے پاس جیسے آ گیا تھا ہمارے پاس کہ V2 از اکول ٹو 2 ٹائمس V1 تو یعنی کہ جو V2 جو ڈیپینڈ کر رہا ہے کس پہ V1 پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے, دیٹس ہاؤ وی کال اٹ. تو زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں. اگر آپ کے پاس دو ویکٹرز دیے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کا ملٹیپل ہے تو آپ کہہ دیں لینئرلی ڈیپینڈنٹ ہے, اگر نہیں ہے تو کہہ دیں لینئرلی انڈیپینڈنٹ ہے. بڑی سمپل سی بات ہے. یہ ہمارے پاس کیس تھا جس وقت ہمارے پاس صرف ایک یا دو ویکٹرز ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ بڑے جب آپ کے پاس زیادہ ویکٹرز ہو جائیں گے تو اس طرح سے آپ دیکھ کے نہیں کہہ سکتے کیونکہ سب کو الگ الگ دیکھنا ہوتا ہے. اب ہمارے پاس نیا ٹاپک جو ہے جس کے اندر ہم مور دین 2 ویکٹرز کی بات کریں گے. ہم چیک کریں گے کہ کس وقت یہ لینئرلی ڈیپینڈنٹ ہے اور کس وقت یہ لینئرلی انڈیپینڈنٹ ہے. اس کے لیے ایک امپورٹنٹ تھیورم ہے جو کہ ابھی ہم اسٹیٹ کریں گے اور ان دی اینڈ شاید پروف کرنے کی کوشش کریں گے. تو ایک تھیورم آتا ہے ہمارے پاس, یہ ایک امپورٹنٹ تھیورم, ہم دیکھتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں اور اس کے بعد اس کا پروف ہے کتاب میں بھی ہے اور نوٹس میں بھی ہے, ہم یہاں پہ بھی کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ یہ جو تھیورم ہے کم سے کم اس کو ہم سمجھ لیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ اپلائی کرنے کی کوشش کریں. دس از امپورٹنٹ تھیورم, اٹ ول بی کمنگ آن یور اسکرین. اباؤٹ دا ڈیپینڈنٹ لینئرلی ڈیپینڈنٹ ویکٹرز کے بارے میں. اوکے, ناؤ یو کین سی آن یور سلائڈس. We say that an index set S equal to V1, V2 up to Vp of 2 or more vectors is linearly dependent if and only if at least one of the vectors in the set S is a linear combination of the others. In fact, if S is linearly dependent and V is not equal to 0, then some Vj, j is in the suffix, Vj with j greater than 1 is a linear combination of the preceding vectors V1 and so on Vj minus 1. پھر پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. میں بھی ٹرائی کرتا ہوں سمجھنے کی, آپ بھی سمجھیں. An index set S which has the elements like V1, V2, V3 up to Vp of 2 or more vectors is linearly dependent if and only if at least one of the vectors in the set S is a linear combination of the others. In other words, in fact, if S is linearly dependent and V is not equal to 0, then some Vj with j greater than 1 is a linear combination of the preceding vectors V1 and so on Vj minus 1. ایک امپورٹنٹ نوٹ ہے یہاں پہ اس تھیورم کے بارے میں, اس کو ذرا دیکھ لیں کہ یہ جو تھیورم ہے کیا بتاتا کیا ہے اور کیا نہیں بتاتا, کیونکہ اس تھیورم میں تھوڑی سی کنفیوژن ہے اور آپ اس سے کنفیوز ہو سکتے ہیں. دس تھیورم ڈز ناٹ سے دیٹ ایوری ویکٹر ان اے لینئرلی ڈیپینڈنٹ سیٹ is a linear combination of the preceding vectors. پھر غور سے دیکھ لیں کہ that every vector in a linearly dependent set is a linear combination of the preceding vectors. A vector in a linearly dependent set may fail to be a linear combination of the other vectors. یہ جو بھی آپ نے امپورٹنٹ تھیورم ابھی اسکرین پہ دیکھا اور اس کو پڑھا, اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا اور اس کا جو پروف ہے وہ ہم بعد میں کرائیں گے, لیکن اس کی کچھ اپلیکیشنز ہیں اور وہ اپلیکیشن اس ایگزامپل کی مدد سے ہم ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہمارے پاس جو ایگزامپل نمبر 4 ہے یہ اسی کے بارے میں ہے اور اسی تھیورم کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن ہے. یہ دیکھیں اب آپ کی اسکرین پر آئے گی, اس کو ذرا ڈیٹیل میں کرتے ہیں. Let u is equal to 310 and v is equal to 160 be two vectors. Now we have to describe the set spanned by u and v and explain why a vector w is in span uv if and only if uvw this set is linearly dependent. تو اس کے دو پارٹس ہیں, تو دیکھتے ہیں کرتے ہیں. Now the solution is the vectors u and v are linearly independent because neither vector
is a multiple of the other, nor so they span a plane in R3. In fact, span UV is the x1 and x2 plane with x3 is equal to 0. ٹھیک بات ہے. پھر پڑھ لیتے ہیں. ان فیکٹ span UV is the x1 x2 plane with x3 is equal to 0. If W is a linear combination of U and V, then UVW is linearly dependent. Conversely, we suppose that UVW is linearly dependent. Now some vectors in UVW is a linear combination of the preceding vector since U is not equal to 0. Now that vector must be W, Y. Since V is not a multiple of U, so W is in span UV. ٹھیک ہے نا, یہ W is in the span UV. یہی ہم نے پروو کرنا تھا. Now this example 4 which we did just now, اس کی آپ کے اسکرین پہ دیکھیں یہ دو فگر بھی آ رہی ہیں. ان دو فگرس کو ذرا غور سے دیکھیں اور اینالائز کرنے کی کوشش کریں کہ یہ ویکٹرز کہاں ہیں, U, V اور W کس کس پلین میں ہیں, کس کس طرح سے ہیں, لینئرلی ڈیپینڈنٹ کب ہوں گے اور لینئرلی انڈیپینڈنٹ کب ہوں گے. Now this example 4 generalizes to any set UVW in R3 with U and V linearly independent. The set UVW will be linearly dependent if and only if W is in the plane spanned by U and V. Last sentence once again. The set UVW will be linearly dependent if only if W is in the plane spanned by U and V. یہ جو ہم نے ایگزامپل نمبر 4 تھی تھوڑی سی ایبسٹریکٹ تھی, اس کے اندر کچھ زیادہ کیلکولیشن وغیرہ انوالو نہیں تھی, اس کے اندر تھوڑا سا کانسیپٹ کی بات تھی. ان کانسیپٹ کو ذرا غور سے دیکھیے گا. کس وقت ہمارے پاس یو وی ڈبلو جو ویکٹرز ہیں کس وقت اسپین کرتے ہیں, کس وقت نہیں کرتے, کس اسپین کے اندر وہ ہیں اور کس سیٹ کی ہم بات کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں تھوڑی سی کنفیوزنگ سی ہیں لیکن ایبسٹریکٹ ہیں اور کرنے والی چیزیں ہیں, ضرور کرنی چاہیے. اس کو آپ یو وی ڈبلو کو ایسا کریں, کوئی ایک ایگزامپل لے لیں, کوئی یو ویکٹر لے لیں آپ 2 1 3 3 2 1 اور اس کے بعد اس کو اینالائز کر کے کرنے کی کوشش کیجیے گا. جب تک کہ آپ ایگزامپل نہیں لیں گے تو پھر مسئلہ ہوگا. یہ ایگزامپل 4 جیسے میں نے بتایا کہ تھوڑی سی ایبسٹریکٹ تھی, تھوڑی سی چیزیں ایسی تھیں کہ جو کہ شاید کیلکولیشن اتنی آسان سے نظر نہیں آ رہی ہوگی, لیکن جس وقت آپ فگر دیکھیں اور جو ہم نے ڈائیگرام آپ کے لیے ڈرا کی ہے تو اس میں پتہ چل جائے گا کہ کس پلین کے اندر x1 x2 پلین کے اندر کس طریقے سے W جو ہے وہ لائی کرتا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں بہت سارے تھیورمز ہیں, بہت ساری ایگزامپلس ہیں. ایک تھیورم کرتے ہیں, پھر ایگزامپل آتی ہے, ایگزامپل کو کمپلیٹ کرتے ہیں, تھیورم آ جاتا ہے, تو ہمارے پاس نیکسٹ تھیورم ہے. اس تھیورم کو ہم پڑھیں گے اور اس کا پروف چھوڑ دیں گے, دیکھ لیجیے گا. لیکن ہم اس کو تھیورم کو پڑھ لیں تاکہ ہمیں پتہ ہو جائے کہ کیا چیز یہ کہہ رہا ہے اور کیا چیز ہمارے پاس دی ہوئی ہے. یہ تھیورم کہنے میں تو بڑے مشکل سے لگتے ہیں. جس وقت آپ نے 9th 10th میں کیا ہوگا, ایک بڑا چھوٹا سا تھیورم تھا. وہ یہ کیا تھا کہ ایک ٹرائنگل ہے, اس ٹرائنگل کے انٹرنل اینگل کا سم کتنا ہوتا ہے 180. یہ کہنے میں تو بڑا آسان سا ہے, لیکن اس وقت جب ہم نے تھیورم پروف کیا تھا 9th یا 10th کے اندر تو بڑا مشکل لگا تھا, یاد کیا تھا, رٹا لگایا تھا. لیکن بار بار جب استعمال کیا تو اتنا اچھا لگا کہ فوراً ہم نے کیا کیا, جب ٹریگنومیٹری کے اندر سولوشن آف ٹرائنگل معلوم کیا تو 2 اینگلس معلوم کرتے تھے, تیسرا ہم نے کیا دونوں کو سم کر کے 180 سے سبٹریکٹ کر دیں تو آپ کے پاس جواب آ جاتا ہے. تو جناب تھیورمس اس وقت تو بڑے مشکل لگتے ہیں جب پروف کرنا پڑتا ہے, لیکن جب اپلائی کرتے ہیں تو یہ بہت امپورٹنٹ قسم کے فیکٹس آپ کو بتاتے ہیں. تو اس تھیورم کو دیکھتے ہیں, آپ کی اسکرین پہ اب آئے گا. If a set contains more vectors than there are entries in each vector, then the set is linearly dependent. پھر دیکھ لیں, if a set contains more vectors than there are entries in each vector, then the set is linearly dependent. That is, any set containing v1, v2, vp
in the space Rn is linearly dependent if P is greater than n. اب یہ جو ابھی ہم نے تھیورم دیکھا یہ بڑا آسان سا تھیورم تھا کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ ایک سیٹ ہے, سیٹ کے اندر کتنے ویکٹرز ہیں اور پھر دیکھنا ہے ویکٹرز کے اندر کتنی انٹریز ہیں, یعنی ویکٹرز کس ڈائمینشن کا ہے. اگر ویکٹر کی ڈائمینشن آپ کے پاس فرض کیا n ہے اور آپ کے پاس نمبر آف انٹریز p ہیں تو p گریٹر دین n ہے, تو آپ نے کیا کہنا ہے کہ یہ لینئرلی ڈیپینڈنٹ ہے. ٹھیک بات ہے. اب دیکھتے ہیں ایک اور ایگزامپل. یہ ایگزامپل 5 ہے ہمارے پاس, اس کو بھی ہم پڑھتے ہیں اور اس کو ہم سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہاں جناب, ایگزامپل نمبر 5 کیا ہے آپ کے پاس؟ 3 ویکٹرز دیے ہوئے ہیں آپ کے پاس 2 1 4 -1 -2 and 2, اور ہم یہ کہیں گے کہ دیز 3 ویکٹرز آر لینئرلی ڈیپینڈنٹ بیکاز دیر آر 3 ویکٹرز ان دی سیٹ اینڈ دیر آر اونلی 2 انٹریز ان ایچ ویکٹر. یعنی کہ 3 ویکٹرز ہیں لیکن یہ 2 ڈائمینشن میں ہیں, تو ہم کہیں گے دے آر لینئرلی ڈیپینڈنٹ اس تھیورم کی مدد سے. ایک اور تھیورم لے لیں, یہ آپ کی اسکرین پہ آیا. تھیورم کیا ہے؟ If a set S is equal to V1, V2 up to Vp in R to the power n, یعنی کہ n ڈائمینشنل اسپیس میں contains the zero vector, اس سیٹ کے اندر زیرو ویکٹر بھی موجود ہے, then the set is linearly dependent. لیجیے جناب ایک اور چیز آ گئی, پھر پڑھ لیتے ہیں. If a set S is equal to V1 up to Vp in Rn contains the zero vector, تو then the set is linearly dependent. Example دیکھیں, example number 6. Now we have to find by inspection whether the given set is linearly dependent or not. Number 1 is 176 209 315 418. The second one is 235 000 118. Third is -2 4 6 10 3 -6 -9 15. اب آپ دیکھیں obvious ہے کہ اے سیٹ کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر کیا ہے, 4 انٹریز ہیں, یعنی 4 ایلیمنٹس ہیں اس سیٹ کے اندر, لیکن ڈائمینشن جو ہے ویکٹرز کی وہ 3 ہے, تو اس لیے لینئرلی ڈیپینڈنٹ. لیکن یہی چیز جو ہے آپ سیکنڈ میں اپلائی نہیں کر سکتے, تو آپ کے پاس سیکنڈ میں دوسری کنڈیشن جو دوسرا تھیورم ابھی ہم نے پڑھا تھا وہ اپلائی کریں گے, کیونکہ زیرو ویکٹر ہیں اس کے اندر موجود, تو اس لیے لینئرلی ڈیپینڈنٹ. اینڈ دا تھرڈ ون از, اس کو دیکھیں یہ کچھ ملٹیپل نظر آ رہا ہے مجھے, جی ہاں یہ ملٹیپل ہے, تو کیا کہیں گے اگر ہم اس کو کمپیئر کریں تو سیکنڈ از -3/2 ٹائمس آف دا فرسٹ ون. یہ جناب آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس جو 3 سوال مختلف دیے ہوئے تھے اس ایگزامپلس کے اندر اے بی اور سی, تو اس میں ہم نے چیک کیا کہ کس طریقے سے یہ ہمارے پاس جو تھیورمس ہم نے پڑھے تھے کیسے اپلائی کر سکتے ہیں. فرسٹ بھی ہمارے پاس لینئرلی ڈیپینڈنٹ ہے, سیکنڈ بھی لینئرلی ڈیپینڈنٹ ہے, اینڈ تھرڈ از آلسو لینئرلی ڈیپینڈنٹ. اب ہم جلدی سے کرتے ہیں, ایک جو تھیورم ہمارے پاس اوپر تھا امپورٹنٹ تھیورم جو ہم نے لکھا تھا اس کا پروف کر لیتے ہیں. یہ بھی آپ کے اسکرین پہ اب آئے گا اور اس کو ذرا غور سے دیکھ لیں. ہمارے پاس کیا تھا وہ تھیورم, اس کو اسٹارٹ کرنے کے لیے, اس کا پروف اسٹارٹ کرنے کے لیے وی سپوز کہ وی جے از این ایلیمنٹ ان ایس ایکولس اے لینئر کمبینیشن آف دی ادر ویکٹرس. یعنی یہ جو وی جے آپ کے پاس اٹس اے لینئر کمبینیشن آف دی ادر ویکٹرس, دین وی جے کین بی سبٹریکٹڈ فرام بوتھ سائڈز آف دی اکویشن producing a linear dependence relation with a non-zero weight -1 on Vj. For instance, if V1 is equal to C2 V2 plus C3 V3, then 0 is equal to -1 V1 plus C2 V2 plus C3 V3. Therefore, we can say that S is a linearly dependent. Conversely, if we suppose S is linearly dependent, then what do we do? If V1 is 0, then it is a trivial linear combination of the other vectors in S. Otherwise,
V1 is not 0 and there exist weights. The weights are C1, C2 up to Cp, not all 0, such that C1 V1 plus C2 V2 and so on and so forth, Cp Vp is equal to 0. Now we take J be the largest subscript for which Cj is not equal to 0. If J is equal to 1, then C1 V1 is equal to 0, which is impossible because Vj is not equal to 0. This is our presumption. So J is greater than 1 and C1 V1 plus C2 V2 and so on and so forth plus Cj Vj plus 0 times Vj plus 1 and so on and so forth plus 0 times Vp is equal to 0. Therefore, Cj Vj is equal to minus C1 V1 minus C2 V2 and so on and so forth minus Cj minus 1 Vj minus 1. اب کیا کر لیں آپ Cj سے ڈیوائڈ کر لیں تو آپ کے پاس فائنلی کیا آ گیا Vj is equal to minus C1 over Cj V1 plus within bracket minus C2 over Cj V2 and so on and so forth plus within bracket minus Cj minus 1 over Cj Vj minus 1. تو یہ جناب آپ کے پاس اس کا پروف آ گیا, یہی ہم نے پروف کرنا تھا. جی جناب, ہم نے ایگزامپل نمبر 5 بھی کر لی, ایگزامپل نمبر 6 بھی کر لیے, کچھ تھیورمس بھی کر لیے, تھیورمس کا پروف بھی کر لیا. یہ ساری چیزیں دیکھی نا آپ نے. اس کو میں ایک دفعہ دوبارہ سے ریوائز کرانے کی کوشش کرتا ہوں آپ کے پاس کہ ہم نے یہ بتایا کہ اگر آپ کے پاس ایک سیٹ دیا ہوا ہے اور اس کے اندر نمبر آف ایلیمنٹس p ہیں اور آپ کے پاس جو ویکٹرس ہیں ان کی ڈائمینشن n ہے اور p گریٹر دین n ہے, تو آپ کے پاس کیا ہوگا, وہ سیٹ لینئرلی ڈیپینڈنٹ ہوگا. دوسرا ہم نے ایک تھیورم بتایا تھا, اس تھیورم کے اندر ہم نے کیا کہا تھا کہ یہ اگر آپ کے پاس کوئی ایک زیرو ویکٹر موجود ہے اس سیٹ کے اندر تو وہ بھی لینئرلی ڈیپینڈنٹ. تو یہ جناب 5th ایگزامپل اس تھیورم کے بارے میں تھی جس کے اندر ہمارے پاس p از گریٹر دین n تھا. اس کے بعد ہم نے یہ جو تھیورم آپ کو کرایا تھا اس کے اندر ہم نے بتایا کہ اگر آپ کے پاس اتفاق سے ایک ایلیمنٹ جو ہے آپ کے سیٹ کے اندر وہ زیرو ویکٹر ہے تو وہ بھی لینئرلی ڈیپینڈنٹ ہوگا. ٹھیک ہے نا. اس کے متعلق ہم نے ایگزامپل نمبر یہ آپ کو 6 کرائی تھی. اس ایگزامپل 6 کے اندر ہم نے کچھ 3-4 لیے تھے, اے بی سی 3 کمپوننٹس تھے جس میں ہم نے بتایا تھا کہ یہ جو سیٹ ہے یہ آپ کے پاس ڈیپینڈنٹ ہے, سیکنڈ بھی ڈیپینڈنٹ تھا اور تھرڈ بھی ڈیپینڈنٹ تھا. اس کے بعد ہم نے کیا کیا, ایک بہت امپورٹنٹ تھیورم جو تھا اس کا ہم نے پروف بتایا. وہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے مجھے پتا ہے, آئی نو, آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ آپ اس وقت اچھی طریقے سے سمجھیں گے, لیکن جب 2-1 دفعہ کریں گے تو پھر یہ آپ کو زیادہ سہل ہو جائے گا. کسی وقت موقع ملے گا جب یہ سیگمنٹ ختم کرنے لگوں گا تو یہ تھیورم میں دوبارہ سے آپ کو ایک پروف کرا دوں گا تاکہ یہ آپ کے لیے رواں ہو جائے اور آپ کی سمجھ میں آ جائے. تو جناب یہ آج کا لیکچر ہم یہیں پہ اپنا کمپلیٹ کریں. اس کے ساتھ کہ ہم نے آج لینئر انڈیپینڈنس اور ڈیپینڈنس دیکھا, سیٹس کے بارے میں دیکھا, ہم نے ویکٹرز کے بارے میں دیکھا, ہم نے میٹرکس کے بارے میں دیکھا, اور ہمارے پاس ٹائم ذرا کم تھا جس میں ہم نے ایگزامپلس کم کی ہیں, لیکن میں نے نوٹس میں کافی ساری ایگزامپلس سالو کی ہوئی ہیں اور یہ شاید اس کتاب سے نہیں ہے, لیکن کتاب سے کسی اور کتاب سے بھی لی ہوئی ہیں. میں نے تو ان ایگزامپلس کو سالو کیا ہوا ہے, اس کو ضرور کیجیے گا. پہلے خود ٹرائی کیجیے گا, اگر نہیں سمجھ میں آیا تو پھر جو سولوشن ہے اس کو دیکھ لیجیے گا اور وہ آپ کو کافی مدد دیں گی, کیونکہ کچھ 4-5 ایگزامپلس ہیں ان نوٹس کے اندر. اسی طریقے سے آپ جو اس کے اینڈ میں ایکسرسائزز ہیں ان کو ضرور ٹرائی کیجیے گا, کیونکہ یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو سبجیکٹ ہے, یہ جو ٹاپک ہے, کیونکہ کافی آگے استعمال ہوگا, خاص طور پہ جس وقت کہ ہم ویکٹر اسپیسز پڑھ رہے ہوں گے تو کافی استعمال ہوگا. ان ٹاپکس کو, یہ جتنے بھی ٹاپکس ہم نے لیے ہیں یہاں پہ, جس میں میٹرکس ایکویشن بات کی تھی, ہم نے ویکٹر ایکویشنز کی بات کی تھی, ہم نے لینئر ڈیپینڈنس کی بات کی تھی, اس سے پہلے جو ہم نے ایچلون فارم کی بات کی تھی, یہ سارے کے سارے کانسیپٹس ہیں. ان کانسیپٹس کو آپ نے پڑھنا ہے, ان کانسیپٹ کو سمجھنا ہے اور ان کانسیپٹس کو آگے اپلائی کرنا ہے. جب ہم نے سولوشن سیٹ معلوم کیا تو ہم نے دیکھا کہ بہت جگہ پر سولوشن سیٹ ہمارے ایگزسٹ کرتے ہیں, بہت جگہ پہ ایگزسٹ نہیں کرتے. تو وہ جتنی بھی پراپرٹیز ہیں, جتنے بھی تھیورمس ہیں, ہم کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ اپلائی کریں گے. اب مثال کے طور سے کہ ایک تھیورم ہم نے جب بتایا آپ کو کہ اگر آپ کے پاس ایک سیٹ دیا ہوا ہے اور اس کے اندر کسی طرح سے اتفاق سے آپ نے ڈھونڈ لیا کہ زیرو ویکٹر ہے یا نل ویکٹر وہاں میں موجود ہے, تو آپ فوراً کہتے ہیں کہ یہ لینئرلی ڈیپینڈنٹ ہے. فوراً کہتے ہیں, امیڈیٹلی آپ کہہ دیتے ہیں. اگر یہ تھیورم نہ بتاتے تو آپ
پوری ایکسرسائز کرتے رہتے ہیں. تو جناب یہ لیکچر یہاں پہ ختم کرتے ہیں. اب اگلے لیکچر کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں کہ جو کہ لینئر ٹرانسفارمیشن کی بات کریں. جی لینئر تو آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا, یہ لینئر جو ورڈ ہے یہ چلتا ہی جائے گا. اب جو ہم نیکسٹ لیکچر کریں گے وہ لینئر ٹرانسفارمیشن کے بارے میں. لینئر ٹرانسفارمیشن شروع کرنے سے پہلے ذرا سا دیکھ لیجیے گا, پڑھ لیجیے گا کہ فنکشن جو آپ نے فرسٹ ایئر میں پڑھے تھے فنکشنز کیا ہوتے ہیں, میپنگ کسے کہتے ہیں. یہاں پہ اگر آپ نے ڈسکریٹ میتھمیٹکس وغیرہ یا کسی اور جگہ پہ پڑھ لیا تو وہاں دیکھیں کہ فنکشنز کس کو ڈیفائن کرتے ہیں آپ, فنکشنز اور میپنگ میں کیا فرق ہے, فنکشنز اور ٹرانسفارمیشن میں کیا فرق ہے, یہ ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے. تو جناب نیکسٹ جو لیکچر ہوگا وہ لینئر ٹرانسفارمیشن کے بارے میں ہوگا, اور اس کے بعد کا جو لیکچر ہوگا وہ میٹرکس کے ریفرنس سے ہوگا لینئر ٹرانسفارمیشن کے بارے میں. ہاں جناب آج 8 لیکچرز مکمل ہو گئے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس 37 لیکچرز اور ہیں, لیکن 8 لیکچرز میں سے اگر 2 پہلے انٹروڈکٹری نکالیں تو 6 لیکچرز جو تھے زیادہ تر وہ اسی ٹاپک کے اوپر تھے جو سیگمنٹ ہمارا چل رہا ہے جس میں سسٹمز آف لینئر ایکویشنز کی ہم نے بات کی ہے. ہم نے پہلے لیکچرز میں سسٹم آف لینئر ایکویشن ڈیفائن کیے تھے. اس کے بعد ہم نے ایک طریقہ کار آپ کو بتایا تھا جس میں ایشیلون فارم اور ریڈیوس ایشیلون فارم بتایا تھا, اور اس میں ہم نے بتایا تھا کہ ہم کیسے ٹرانسفارم کر سکتے ہیں لینئر ایکویشنز کو انٹو دا میٹرکس فارم. اس کے بعد ہم نے آپ کو میٹرکس ایکویشن بتائی تھی, پھر ہم نے ویکٹرز ایکویشن بتائی, پھر اس کے بعد اس کو ہم نے سالو کرنے کے طریقہ کار بتائے, سولوشن سیٹ معلوم کیا, وہاں پہ ہم نے ٹریویل سولوشن کی بات کی اور نان ٹریویل سولوشن کی بات کی. اسی کے ساتھ ساتھ جب ہم سولوشن سیٹ معلوم کر رہے تھے تو ہم نے آپ کو سالو کرنے کے کچھ طریقہ کار بتائے تھے جس میں ہم نے گوسین ایلیمنیشن میتھڈ بھی بتایا تھا, آپ کو گاس جارڈن میتھڈ بھی بتایا تھا. ٹھیک ہے, گاس جارڈن میتھڈ جو ہے وہ ٹوٹلی ریڈیوس ایشیلون فارم پر ڈیپینڈ کرتا ہے, اور گوسین ایلیمنیشن میتھڈ جو ہے وہ ریلائی کرتا ہے نارمل ایشیلون فارم کے اوپر. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہم نے کچھ تھیورمس بھی بتائیں, اور جب تھیورمس آپ کو بتائیں تو وہ زیادہ تر اپلائی کیے ہیں تاکہ ہماری جو کیلکولیشنس وغیرہ سمپلیفائی ہو جائے اور ایفیشینٹ ہو جائے. یہ چیز سب سے ایسنس ہے کمپیوٹر سائنس کا کہ کتنی ایفیشینٹ طریقے سے آپ مشین کو استعمال کرتے ہیں. جتنا کم سے کم استعمال کریں گے اتنا بہتر ہوگا. یہی جناب گر ہے, اور اسی لیے ہم سارا لینئر الجبرا پڑھ رہے ہیں. تو اب یہاں پہ رکتے ہیں اس عزم کے ساتھ کہ آپ نے ایکسرسائزز آج بہت ساری کرنی ہوں گی, ایگزامپلس کرنی ہوں گی. ایگزامپلس کرتے رہیے گا, انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی. اس لیکچر کو یہاں پر بند کرتے ہیں اور لیکچر 8 کو کمپلیٹ کرتے ہیں. آپ سے اجازت چاہتے ہیں, اپنی صحت کا خاص خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ, السلام علیکم.